بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان اور فرائض ہے، ان میں سے اہم رکن اور فرض زکوٰۃ ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی بڑی تاکید اور فضائل آئے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت وعیدیں بھی آئی ہے۔ زکوٰۃ چونکہ ایک فریضہ اور فرض حکم ہے، اس لیے اس کے ضروری احکام اور مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کا اصل مالک اللہ تعالی ہے، اور اسی نے ہمیں دنیا میں عارضی طور پر اس مال کا مالک بنایا ہے، اور اس نے اپنی مشیت اور حکمت سے جس کو جتنا چاہا اتنے مال کا مالک بنایا ہے۔ جب یہ سارا مال اللہ کا ہے اور اسی کا دیا ہوا ہے اور وہی اصل مالک ہے اس کا، اور ہر مسلمان اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ یہ سارا مال میرا دیا ہوا ہے اس لیے یہ سارا مال میرے راستے میں خرچ کرو، تو یہ بھی بجاتا، درست تھا۔ لیکن اللہ نے کیا حکم دیا کہ 97.5% تم خود رکھو اور صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی کو سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ان میں سے کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ میں 3 پہلو ہے۔ ایک یہ کہ یہ خالق کی عبادت اور اس کا حکم پورا کرنا ہے، جس طرح نماز روزہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پورا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کا تعاون کر کے ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بھی بہت مفید ہے، اور یہ ایک روحانی بیماری جسے حب مال کہا جاتا ہے، مال کی محبت، اس کا علاج ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو مال کی محبت سے چھٹکارا ملتا ہے، اور اس طرح انسان کو نفس کا تزکیہ اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے آیات میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی حکم تو مکہ مکرمہ میں ابتدائی اسلام میں ہی آ گیا تھا، البتہ اس کے تفصیلی احکام ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید کی مکی صورتوں میں بھی موجود ہے، جیسے کہ سورہ نمل، سورہ لقمان، سورہ حامیم السجدہ کے شروع میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر ہے، جو کہ مکی صورتیں ہیں۔ لیکن مکی دور میں زکوٰۃ کو ادا کرنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مستحقین پر اور خیر کے کاموں میں مال خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ کے تفصیلی احکام ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج قائم کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو اور اس کے مال پر سال گزر گیا ہو، اور شریعت میں زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق مسلمان کو زکوٰۃ کی نیت سے مال کا ایک مخصوص حصہ دے کر اس کا مالک بنا دینا۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک ہونا اور بڑھنا۔ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ بنیادی طور پر 4 چیزوں میں ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی 87.48 گرام سونا ہے، جبکہ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.35 گرام چاندی ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس نہ چاندی ہے، نہ سامان تجارت ہے، نہ کوئی نقدی روپیہ پیسہ وغیرہ ہے، بلکہ اس کے پاس صرف سونا ہے، تو اس کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہوگا۔ اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ نہیں۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ نقدی ہے، تو اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، یعنی اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت ہے، یا اس کے پاس سونا اور چاندی بالکل نہیں ہے، صرف نقدی ہے یا مال تجارت ہے، تو اس صورت میں ان سب کی قیمت لگا کر دیکھیں گے کہ اگر ان سب کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سونا اور چاندی چاہے کسی شکل میں بھی ہو، ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، چاہے وہ سکے کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ زیور استعمال میں ہو یا نہ ہو۔ البتہ یہ زکوٰۃ صرف سونا چاندی کے زیور میں ہے۔ اگر کسی اور دھات کا بنا ہوا زیور ہے، تجارت کے لیے بھی نہیں ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح نقدی چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو اور جس کرنسی میں بھی ہو، قابل زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی نے مکان بنانے یا خریدنے کے لیے یا بچوں کی شادی کے لیے یا حج کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سامان تجارت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہو اور ابھی تک وہ نیت برقرار ہو، اس میں قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا، یعنی جس قیمت پر وہ فروخت کی جاتی ہے اور اس قیمت پر عموماً فروخت ہو بھی جاتی ہو۔ البتہ اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ اگر بندہ یہ حساب کر لے کہ اگر میں اس کو اکٹھے فروخت کروں تو یہ کتنے میں فروخت ہوگا، تو اس حساب سے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور یہ قیمت اور مالیت اس دن کی معتبر ہوگی جس دن زکوٰۃ کا حساب لگایا جا رہا ہے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں جیسے مکان، دکان، پلاٹ، گاڑی، گھریلو سامان، فرنیچر، آلات صنعت و حرفت، مشینیں وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ البتہ اگر یہ چیزیں تجارت کے لیے فروخت کرنے کے لیے خریدی ہو تو پھر ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر کوئی مکان یا پلاٹ اس نیت سے خریدا ہو کہ اس کو بیچ کر نفع کمانا ہے تو یہ بھی مال تجارت ہے اور اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ البتہ اگر خریدتے وقت کوئی واضح نیت نہیں تھی، مثلا یہ کہ دیکھوں گا کہ بیچنے کا موقع ہوا تو بیچ دوں گا، یا مکان بنانے کا موقع ہوا تو مکان بنا لوں گا، تو یہ واضح تجارت کی نیت نہیں ہے، اس صورت میں اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔